اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آئیے وائس چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ سے ایک ایسا ایمان افروز قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں کہ کس طرح ایک بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور واپس دریا میں گئی، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح راستہ بتلایا، اور آپ کس طرح اس مقام تک پہنچے جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہنچنے کا حکم دیا تھا، اور وہاں آپ کی ملاقات کس سے ہوئی، اور راستے میں آپ کو کیا کیا تکلیفیں پیش آئیں، اور آپ نے جب ان بزرگ سے ملے تو کیا سوالات کیے اور اپنی بے صبری کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا۔ جب فرعون کے لوگ دریائے نیل میں غرق ہو چکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے اس خوبی سے خطبہ پڑھا کہ تمام سننے والے حیران ہو گئے، اور اس کے معنی اور حقیقت اور باریکیوں کو سن کر لوگ متحیر تھے۔ ان کی قوم کا ایک بڑا شخص بولا، اے کلیم اللہ، تمام روئے زمین پر تم سے کوئی بھی زیادہ عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام عالم میں اپنے سے زیادہ کسی عالم نہیں جانتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نقطۂ دل میں ہی یہ گمان گزرا تھا کہ ہنوز یہ بات زبان سے نہیں نکلی تھی کہ اللہ جل شانہ نے ان پر وحی نازل کی اور کہا، اے موسیٰ، میرا خاص بندہ مجمع البحرین میں ہے اور میں نے اسے علم میں خاص دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، رب العزت، میں تیرے اس خاص بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مصاحبوں میں سے ایک آدمی کو ساتھ لے کر اس بندے خاص کی منزل اور مکان تک جاؤ، اور اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی بھی لیتے جاؤ تاکہ وہ مچھلی تمہیں راستہ بتا دے، یعنی جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ میرا خاص بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جانے کو تیار ہو گئے اور اپنے دوست حضرت یوشع سے کہا، کیا تم میرے ساتھ اس بندے خاص کی تلاش میں چلو گے جس کی نسبت حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت یوشع نے کہا، میں آپ کی رفاقت میں چلنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں آپ کی صحبت کو غنیمت جانتا ہوں اور آپ کی رقاب سعادت میں رہنا اپنی بہتری اور نجات کا باعث سمجھتا ہوں۔ پس حضرت یوشع نے چند روٹیاں اور مچھلی بھنی ہوئی اپنے ہمراہ لی اور حضرت کے ساتھ ہو لیے۔ یہ دونوں حضرات اس طرف کو روانہ ہو گئے یہاں تک کہ مجمع البحرین تک پہنچ گئے۔ یہ مقام خضر علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں روم اور فارس کے دونوں دریا آپس میں آ کر ملتے ہیں۔ بعض لوگ اس جگہ کو دربند نوشیروا کہتے ہیں۔ حضرت یوشع نے دریافت کیا، اس بندے خاص کا کچھ پتہ بھی ہے جس کی تلاش میں آپ گھر سے نکلے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں برابر چلا جاؤں گا جب تک ان سے ملاقات نہ ہوگی، سفر سے گھر کی طرف واپس نہ پھروں گا۔ یہ دونوں شخص اس جگہ پہنچے جہاں وہ دونوں دریا آپس میں ملے تھے۔ یہ ایک چشمہ کے کنارے پتھر پر بیٹھ گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کئی روز سے تھکے ماندے تھے، نیند آ گئی اور وہیں سو گئے۔ حضرت یوشع نے اس فرصت کو غنیمت جان اس چشمے سے پانی لے کر وضو کیا۔ ان کے ہاتھ سے ایک قطرہ پانی کا کہیں اس بھنی ہوئی مچھلی پر ٹپک گیا اور وہ مچھلی فوراً زندہ ہو گئی اور دریا کی طرف چلی گئی۔ حضرت یوشع اس صحنہ عظیم کو دیکھ کر متحیر رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خواب استراحت سے چونکے تو حضرت یوشع نے مچھلی کا کچھ حال نہ کہا اور نہ انہوں نے کچھ پوچھا، بس یہ دونوں شخص آگے کو روانہ ہو گئے۔ نیز سفر کی جلدی کی وجہ سے حضرت یوشع بھی مچھلی کا قصہ کہنا بھول گئے۔ بس مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی، جہاں وہ مچھلی جاتی پانی اس کے اوپر ٹھہر جاتا اور زمین خشک ہو جاتی۔ پھر جب دونوں بزرگ مجمع البحرین سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ تھوڑا سا کھانا کھائیں اور پھر ذرا دیر آرام کریں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو تکلیف اور سختی ہم کو اس سفر میں اٹھانی پڑی ہے۔ حضرت یوشع نے وہاں دسترخوان بچھا دیا تو انہیں مچھلی کا حیرت افزا قصہ یاد ہوا۔ حضرت یوشع نے کہا، آپ کو مچھلی کا قصہ بھی معلوم ہوا؟ جب ہم اس چشمے پر ٹھہرے تو اس وقت مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ میں اس وقت آپ سے کہنا بھول گیا تھا، جدھر مچھلی جاتی دریا کی راہ کشادہ ہوتی اور زمین خشک ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یہ مچھلی کا قصہ عجیب ہے، اس واسطے اس کو ہم پھر ڈھونڈنے نکلے، کیونکہ حق تعالیٰ نے مجھے وحی بھیجی تھی کہ وہ مچھلی اس شخص کی راہ بتائے گی جس کی تلاش میں ہم گھر سے نکلے ہیں۔ پھر پیچھے کو واپس ہوئے اور اپنے قدموں کے نشان پر چل دیے، یہاں تک کہ اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ مچھلی میں یہ کمال تھا کہ جدھر جاتی تھی ایک خوبصورت سڑک بن جاتی تھی۔
یہ بھی ایک سڑک پر روانہ ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوائے کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بزرگ تکیہ لگائے منہ پر کپڑا ڈالے سو رہے ہیں۔ سلام کیا۔ حضرت خضر نے کپڑا منہ سے ہٹا کر دیکھا اور سلام کا جواب دیا اور پوچھا تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ بنی اسرائیل کا نبی ہوں اور حق تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے کچھ علم سیکھوں اور چند یوم آپ کی صحبت میں رہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں پیغمبر شریعت والا ہوں اور وہ دوسروں سے کیوں کا علم سیکھ سکتا ہے؟ اور اے موسیٰ تو میرے کام کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں نہ صبر کروں گا؟ خضر علیہ السلام نے کہا اس سبب سے کہ تم پیغمبر ہو، تمہارا حکم ظاہر ہے، شاید مجھ سے کوئی فعل ایسا صادر ہو کہ ظاہر میں مکروہ اور ناپسند ہو اور تم اس کو دیکھ کر صبر نہ کر سکو کیونکہ تم کو اس کا علم نہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہرگز آپ کے حکم سے انحراف نہیں کروں گا اور نہ آپ کی کسی بات میں بولوں گا۔ حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ اگر تم اسی امر کا اقرار کرتے ہو تو خیر میں تم کو اجازت دیتا ہوں، تم میرے ہمراہ رہو، لیکن اتنا خیال ضرور ہے کہ کبھی کوئی ابتدائی سوال اپنی طرف سے نہ کرنا جب تک کہ میں تم سے سوال نہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ چل دیے اور یوشع ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے کہ ایک کشتی سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ قریب پہنچے اور کشتی والوں سے کہا کہ ہم کو بھی اس میں سوار کر لیجئے۔ ملاحوں نے پہلے تو انکار کر دیا، پھر حضرت خضر کو پہچان کر ان کی بڑی تعظیم کی اور اس کشتی میں سوار کر لیا۔ جس وقت کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر نے ایک تبر اٹھا لیا اور لوگوں سے آنکھ بچا کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اہل کشتی غرق ہو جائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم سے ہرگز صبر نہ ہوگا لیکن تم نہ مانے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بندہ خاص، خدا جانے مجھ سے غلطی ہو گئی، اس قصور کو معاف کر، ایسا آئندہ نہ ہوگا، میں تجھ سے کسی امر دریافت کروں۔ خضر یہ سن کر خاموش ہو گئے اور کشتی سے اتر کر ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں کے باہر چند لڑکے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک لڑکا نہایت خوبصورت سروقت سبزہ آغاز جیسو نامی کھیل رہا تھا۔ حضرت نے اس کو الگ بلا کر ایک دیوار کی آڑ میں قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ یہ صحنہ عجیب دیکھ کر کانپ گئے، افسوس کیسی پیاری جان کو ہلاک کر دیا، یہ لڑکا تو بے قصور تھا۔ حضرت خضر نے کہا دیکھ میرے کام کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکے۔ موسیٰ یہ سن کر شرمندہ ہوئے، کہا اے خضر میں وعدہ کرتا ہوں اب ہرگز تیرے کام میں دخل نہ دوں گا، اس مرتبہ اور معاف کر، کیونکہ میں تیری مخالفت اگر 3 بار کر لوں تو ہرگز مجھ کو اپنی صحبت میں نہ رکھنا اور تم مجھ سے جدا ہونا۔ پھر آگے بڑھے اور ایک گاؤں میں پہنچے تو شام ہو گئی تھی، سب لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ ہر چند کہا کسی نے دروازہ نہ کھولا اور نہ کھانا کھانے کو دیا۔ مایوس ہو کر آگے کو بڑھے تو ایک دیوار زمین کی طرف جھکی آئی، اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر، تعجب ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں نے اپنے گاؤں میں ٹھہرنے تک نہیں دیا، کھانا دینا تو درکنار، پھر تم نے ان کی دیوار کیوں درست کر دی؟ البتہ تم ان لوگوں سے مزدوری لیتے تو بہتر تھا۔ حضرت خضر یہ سن کر ہنسے اور ایک حسرت سے کہا اے رفیق، یہی بات میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی کرنے والی ہے، کیونکہ تم نے کہہ دیا تھا کہ اگر تیسری بار میں کچھ تم سے دریافت کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، لہٰذا اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، بس بہتر ہے کہ میں تم کو آگاہ کر دوں اس حالت میں جس کو تم دیکھ کر صبر نہ کر سکے۔ پیارے رفیق، وہ کشتی 10 بھائیوں کی ملکیت ہے جس میں 5 بالکل بیمار اور بیکار ہیں اور 5 اس سے معاش پیدا کرتے ہیں، بس خدا کے حکم سے میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ وہ چھینے نہیں۔ اور اس لڑکے کا حال یہ ہے کہ وہ کافر تھا اور اس کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ممکن ہے کہ ماں باپ بھی اولاد کی محبت میں قہر و کفر و دلالت میں گر کر گمراہ نہ ہو جائیں، اسی لیے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کو لڑکی عنایت فرمائی جس کا نکاح ایک پیغمبر سے ہوا، اس کے بطن سے 70 پیغمبر ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا شان کی کبریائی ہے۔ دیوار درست کرنے کا سبب یہ کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے اور وہ خزانہ احرام حریم کے جو 2 لڑکے مدینے میں پیدا ہوں گے ان کی ملکیت ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ حقدار کو ان کا حق نہ دیتے اور وہ لڑکے محروم رہ جاتے ہیں۔
حضرت موسیٰ اور حضرت خضر باہم ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کریں۔ ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔